خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب بندے۔ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہم کیسے اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، کیسے اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں؟ اور آج ہم بات کریں گے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ کیسے اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب بندے خاص طور پر ماہ رجب کو کیسے گزارا کرتے تھے، روزے کیسے رکھتے تھے، روزے رکھنے کا انداز ان کا کیا ہوا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کا انداز کیا ہوتا تھا، اللہ پاک کی عبادت کا ذوق اور شوق کتنا زیادہ ان کا بڑھ جایا کرتا تھا، ہمارے صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور ہاں، اب ماہ رجب جب آتا ہے مسلمانوں کا انداز کیا ہوتا ہے، ماہ رجب میں دعوت اسلامی کا مبارک انداز کیا ہو جاتا ہے، کہ بلا میر اہل سنت کے معمولات کیسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس بات کو بھی ہم لیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو اللہ نے چاہا آپ کو بہت کچھ نہ صرف سیکھنے کا موقع ملے گا بلکہ عبادت کرنے کا ذوق و شوق بھی نصیب ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہوگا۔ جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مبلغین کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور نعت خواں ہمارے عدنان شیخ بھائی کی بھی زیارت کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جس موضوع پر ہم آپ سے بات کریں گے، ماہ رجب کی عبادات، اس حوالے سے مبلغین سے گفتگو بھی رہے گی، آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے اور ہمارے عدنان شیخ بھائی کے کلام بھی شامل ہوں گے۔ عدنان شیخ بھائی ویسے بھی بڑے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ کلام پڑھتے ہیں، دلوں کو جماتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، چہروں پر مسکراہٹیں بھی لاتے ہیں، عشق رسول میں جماتے بھی ہیں۔ اللہ ہمارے عدنان بھائی کو سلامت رکھے اور اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ عشق رسول سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عدنان شیخ بھائی کون سا کلام ہمیں سنا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ مبلغین سے بات کریں گے؟ آج بہت پیارا کلام ہے، تو کجا من کجا، انشاءاللہ تو کجا من کجا، اس کا مطلب کیا ہے عدنان بھائی؟ یعنی آقا کی ذات اقدس کہاں، حضور کی شان تو سب سے یعنی اعلیٰ، یا رسول اللہ آپ کہاں، ہم نکمے کہاں؟ نکمے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی
ٹھکانا سرکار کی گلی میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہو تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہو نچوڑے میرا احساس تو نچوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاس ذات ہو تیری خیرات ہو کاس ذات ہو تیری خیرات ہو تو سخی میں گدا تو کو جا من کو جا تو جا من کو جا یا رسول اللہ تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بڑھے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مگر زمین و فلک سمک سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے خہین و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے گاگا تمہارے لیے اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گائے گائے دل کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے تو کو جا مدا کو جا تو کو جا ور کو جا یا رسول اللہ تو کو جا مدا کو جا تو کو جا ور کو جا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی جالیوں سے نگاہ لپٹنے لگی آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا روح کو جا کو جا تو کو جا بڑھ کو جا یا رسول اللہ تو کو جا بڑھ کو جا تو کو جا سبحان اللہ، بڑا خوبصورت کلام، اور کلام کا انتخاب بھی بڑا خوبصورت اور پڑھا بھی بہت اچھے انداز سے۔ عدنان بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے، اس کلام کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رجب شروع ہو چکا ہے،
مسلمانوں کی اکثریت اگر کہا جائے تو اس مہینے کی عظمت سے ناواقف ہے. جو واقفیت رکھتے ہیں تو وہ غافل ہیں، اور غافل لوگوں کا بھی انداز ایک تو یہ کہ عبادت نہیں کرتے، اور ایک وہ کہ معاذ اللہ اس مہینے کو بھی عام مہینوں کی طرح گناہوں میں گزارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے امید جو ہونی چاہیے وہ امیدیں نہیں رہیں. اے کاش کہ پھر دوبارہ وہی دور آ جائے کہ جس دور میں ان عظمتوں والے مہینوں کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی. مسلمان اس مہینے میں روزے رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے، تلاوت قرآن کی کثرت شروع ہو جایا کرتی تھی، لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیا کرتے تھے اور نفل پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے عبادت کا ذوق اور شوق مزید ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. مدشن کے ناظرین، شریعت میں اسلامی جو مہینے ہیں ان کی تعداد 12 ہے. یہ 12 مہینے کون کون سے ہیں؟ محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پر یہ جو سال ہے یہ ختم ہوتا ہے. 4 مہینے ان میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ 4 مہینے کون کون سے حرمت والے ہیں؟ ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور اس کے بعد چوتھا مہینہ وہ ہے رجب المرجب، ماہ رجب شریف. ماہ رجب کی ویسے تو بڑی عظمتیں ہیں، ویسے بڑی برکتیں ہیں، لیکن خاص طور پر ماہ رجب کے بارے میں احادیث کے اندر فرمایا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب روزے رکھنے کا مہینہ ہے، رجب تلاوت قرآن کرنے کا مہینہ ہے. انشاءاللہ الکریم مبلغین سے اس موضوع پر بات کریں گے. سب سے پہلے یہ ہمارے رفیق بھائی سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بھی اسلامی مہینوں کے نام ہے، بلکہ کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے، ریزن ہوتا ہے کہ یہ نام کیوں اس کا دیا گیا. تو وجہ سے اس جو ہمارا منچ ہے اس کو ہم اسٹوڈیو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے پروگرام ہم آنر کرتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں. تو اب رجب کا مہینہ اس کو رجب کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں چاہوں گا یہ بھی بیان کریں، اور دوسرا یہ بھی اگر بیان کریں کہ رجب میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا ہوا کرتا تھا، آپ کا دعا مانگنے کا انداز کیا تھا، عبادت کا انداز کیا تھا، کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں. لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب کو رجب کیوں کہا جاتا ہے؟ واہ کیا تو بات. ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شعبان اور رمضان کے لیے بھلائی بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے. اللہ سبحان. یعنی اس کو اگر میں تھوڑا سا انگلش میں بھی وہ کروں، کوئی ہمارے ناظرین ہو سکتا ہے انگلش میں بھی سن رہے ہوں، کہ گڈنس از abundantly increased for شعبان and رمضان in this month. ٹھیک ہے نا، کہ اس مہینے میں شعبان اور رمضان کے لیے بھلائی کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. دیکھیں رمضان آنے سے پہلے ماہ رجب میں اگر کوئی نیک اعمال کرنے کی عادت بنائیں، پھر شعبان میں اسی چیز کو کنٹینیو کیا جائے تو رمضان میں عبادت کرنا بہت آسان ہو جائے گا. بالکل بالکل. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹارٹ اپ ہوتا ہے، کوئی بھی پروگرام کے لیے پہلے اسٹارٹ اپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سمجھ لے کہ ایک طرح سے ہم نیکیوں کے لیے اسٹارٹ اپ لیتے ہیں اس میں. بالکل ٹھیک ہے، نیکیوں کا بیج بوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ظاہر ہے شعبان میں اور رمضان میں نیکیاں کرنا نسبتاً اگر وہاں سے اسٹارٹ لیا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. بہت خوب. اچھا، مکاشفۃ القلوب میں کس کی کتاب ہے؟ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. تو اس میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب کے 3 حروف ہیں. There are 3 letters of رجب. آپ کیا کہتے ہیں کتنے حروف ہیں رجب میں؟ را جیم با. نہیں، آپ بزرگان دین فرماتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟
ہاں 3 حروف ہیں، 3 ہی ہے نا؟ 3 چلے ٹھیک ہے، تو 3 حروف ہیں۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، ٹھیک ہے، جرم، اور با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یوں فرما رہا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری بھلائی اور رحمت کے درمیان رکھ دو۔ اللہ اللہ، یعنی اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے سبحان کہ اللہ۔ رحمت حق بہا نامی جو ہے، رحمت حق بہا نامی جو ہے، کیا اللہ مطلب؟ کی رحمت بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی سبحان اللہ، گویا اس رجب کے مہینے نام کے اندر ہی اگر غور کریں جی۔ تو ایک میسیج ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ وہ میسیج کیا ہے کہ بندے کا جرم رحمت اور بھلائی کے درمیان ہے۔ رحمت سے بندہ امید کرے گا کہ یا اللہ میرے جرم کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور بھلائی سے بندہ کہ جرم میرا ختم ہو جائے، میری جرم کرنے کی، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے اور میں بھلائیاں کرنے کی طرف گامزن ہو جاؤں۔ آقا کریم علیہ السلام کا کیا معمول ہوا کرتا تھا؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی رجب شریف کا مہینہ آتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے، برکت دے، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ ملا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ یہ ہمیں کوشش کے بہت ہی مختصر ہے، تو اس کو جو ہے نا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ اس کو یاد کر لیں۔ اگر یاد کر لیں، چلیں میں اگر دہرائی کروا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بزرگ ہوں، مدنی چینل کے ناظرین ہوں، تو اس دعا کو مدنی چینل کے ناظرین یاد کر لیں۔ میں 2-3 بار آپ کو دہرائی کروا دیتا ہوں، تو یاد کر لیں۔ ہمارے ساتھ جو بزرگ ہیں آپ بھی چلیں برکت دعا کے کی نیت سے انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں۔ ہو سکتا ہے ہماری دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انشاءاللہ قبول کرے گا، یقین ہونا چاہیے رب کی رحمت پر۔ دعا کرتے ہیں، اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب و شعبان فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان۔ اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب و شعبان فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ وبلغنا رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس دعا کو یاد کر لیں، اور ماہ رجب شریف میں، پھر ماہ شعبان میں اس دعا کی کثرت کریں، بار بار دعا کرتے رہیں، بلکہ جب نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد جہاں اور دعائیں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں یہ دعا قبول فرمائے اور ہمارے لیے مزید برکتیں اس مبارک مہینے کے لیے رکھ دی جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو ایک پیکج بھی دکھانا ہے، ایک ڈاکومنٹری بھی ہم نے ایک بزرگ کی دکھانی ہے، اور وہ ڈاکومنٹری کس بزرگ کے بارے میں ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں نیاز بھائی یہ پوچھوں گا، یہ بتائیے گا ماہ رجب شریف میں جس طرح ہمارے رفیق بھائی نے رجب کے بارے میں کچھ باتیں، اہم جو بنیادی باتیں تھیں، بیسک جو چیزیں، ان کا بیان کیا، اب یہ فرمائیے گا کہ ماہ رجب میں بہت ساری ویسے تو عبادات کی جاتی ہیں، تو خاص طور پر ماہ رجب میں کون سی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، اور جو ماہ رجب میں عبادت کرتا ہے اس کو پھر اللہ کے ہاں سے کیا مرتبہ ملتا ہے، کیا مقام ملتا ہے، اس حوالے سے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ راشد بھائی آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے لیے رجب کے اندر تیاری شروع ہوتی ہے، اور اس میں چونکہ رمضان کے اندر روزے کی عبادت فرض کی گئی، تو ماہ رجب کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ عبادت، فضیلت اور جو ہمیں اس میں کثرت سے ملتا ہے وہ روزے کے بارے میں ہمیں حاصل ہوتا ہے سبحان اللہ۔ کہ روزے کی فضیلت، اس کے بارے میں کیا ہمیں انعامات ملیں گے اور اس کے کیا کیا ہمیں فضیلت حاصل ہوگی۔ ٹھیک، جو اس کو سمجھ جاتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شک۔ بصرہ میں ایک خاتون نیک تھی، جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو وصیت کی کہ بیٹا ماہ رجب کے اندر جو کپڑے پہن کر میں عبادت کرتی ہوں مجھے اسی میں دفنانا۔ ٹھیک، آپ کا انتقال ہو گیا، بچے نے دھیان نہیں دیا، اس نے دوسرے کپڑوں میں دفنا دیا،
جب وہ دفنا کے واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ کفن، جس کپڑے اس نے اپنی والدہ کو کفن پہنایا تھا، وہ گھر میں موجود ہے۔ وہ ایک دم تھرا اٹھا۔ اب اس کا دھیان گیا تو اس نے فوراً وہ کپڑے جو اس کی والدہ نے کہا تھا اس کو تلاش کرنا شروع کیے۔ تلاش کیا، جب وہ تلاش کر رہا تھا تو ہاتف غیب سے آواز آئی، ارشاد فرمایا کہ تو اپنا کفن واپس لے لے، کہ اس نے جس کپڑوں کے لیے کہا تھا ہم نے اس کو وہ کفن پہنا دیا۔ واہ کیا بات۔ پھر آگے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، آواز آئی کیونکہ رجب کے اندر جو روزہ رکھتا ہے تو اس کو قبر کے اندر رنج نہیں دیتے۔ کیا بات ہے۔ تو اس نے چونکہ اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میں رجب کے اندر اس جوڑے کے اندر عبادت کرتی ہوں، تو قبر کے اندر جب وہ جوڑا مجھے حاصل ہوگا تو مجھے اس کی برکت ملے گی۔ تو وہ سمجھ گئی، نیک خاتون، انہوں نے اس کو پا لیا۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ ماہ رجب کے اندر، اس کے بعد پھر ماہ شعبان کے اندر روزے رکھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اس کے دیکھیے نیاز بھائی، ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ماہ رجب میں جو روزے رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا، ہم اسے قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دیتے، اسے قبر میں غم نہیں دیتے۔ تو مدی چینل کے ناظرین، رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، نیت کر لیں، امیر اہل سنت نے بھی بڑی دعاؤں سے نوازا ہے، کم از کم 7 روزے رکھنے کی تو ہر ایک نیت کرے۔ 7 دن روزے نہ رکھ سکے تو 3 دن روزے رکھنے کی نیت کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دن آج رکھ لیا، 2-4 دن کے بعد پھر روزہ رکھ لیا، تو اس طرح اگر روزے رکھنے کی عادت بنا لی جائے اور 27 رجب شریف کو اگر روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ اور زہ نصیب خواجہ قریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ چھٹی شریف ہوتی ہے، 6 رجب کو آپ کا یوم وصال ہے، عرس منایا جاتا ہے، تو خواجہ صاحب کی محبت میں 6 دن کے روزے رکھ لیے جائیں اور نیت کر لی جائے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی، جس طرح نیاز بھائی نے بھی جس کی طرف توجہ دلائی، کہ ماہ رجب میں جب آپ عبادت کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ آپ دنیا میں اللہ پاک کی عبادت کریں گے، اللہ دنیا میں بھی آپ کو برکتیں دے گا، آخرت میں بھی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے ایک ڈاکومنٹری ابھی دیکھتے ہیں، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے انتہائی توجہ سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد مزید ہم بات کریں گے۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ سلسلہ سہروردیہ کے عظیم روحانی پیشوا قطب الاقطاب منبع جود و کرم حضرت شاہ رکن الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 9 رمضان المبارک 649 ہجری مطابق 25 نومبر 1251 میں مدینہ الاولیاء ملتان پاکستان میں ہوئی۔ آپ کے دادا جان شیخ الاسلام حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام رکن الدین رکھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، وہاں پر دادا جان شیخ الاسلام حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت، اور والد ماجد حضرت صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالی علیہ کا زہد و تقوی اور والدہ ماجدہ کی شب بیداریوں کے حسین مناظر تھے۔ حضرت شاہ رکن عالم کی والدہ ماجدہ نے گھر میں سب خادماؤں کو حکم دے رکھا تھا کہ بچے کو سوائے اسم جلالت یعنی لفظ اللہ کے کسی اور لفظ کی تلقین نہ کریں، اور نہ ہی ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا لفظ بولیں۔ اس احتیاط کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو پہلا لفظ نکالا وہ اسم جلالت اللہ ہی تھا۔ آپ کی ظاہری تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد شیخ صدر الدین عارف نے، اور باطنی تربیت جد امجد حضرت سیدنا بہاؤدین زکریا ملتانی نے فرمائی۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو
آپ کے دادا جان حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بسم اللہ شریف پڑھائی اور والد بزرگوار نے آپ کو قرآن پاک حفظ کروانا شروع کیا۔ آپ کا معمول تھا کہ قرآن شریف کا پاؤ پارا 3 مرتبہ پڑھتے تو وہ آپ کو زبانی یاد ہو جاتا۔ حفظ قرآن کے بعد آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا اور صرف 16 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم سے فراغت حاصل فرمائی اور تفسیر و حدیث، فقہ و بیان اور ریاضی و منطق وغیرہ میں کمال پیدا کر لیا۔ درد و آلام جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم کی مبارک زبان سے ادا ہونے والے ملفوظات میں سے چند ملاحظہ فرمائیے۔ انسان جب تک بری عادات کو چھوڑ نہیں دیتا اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم جب تک دستگیری نہ کرے اس وقت تک دلوں کی صفائی ناممکن ہے۔ 7 جمادی الاولیٰ 735 سنہ ہجری مطابق 13 جنوری 1335 سنہ عیسوی بروز منگل سجدے کی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک غیاث الدین تغلق کے بنائے گئے مقبرے میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اس کی عمارت بہت خوبصورت اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی پہچان ہے۔ اللہ پاک کے محبوب بندے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے مختصر سی باتیں آپ کو بیان کی گئیں۔ آپ مزید اگر معلومات حاصل کرنا چاہیں، انفارمیشن لینا چاہیں تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے آپ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ والے ہیں، ان کا مزار مبارک ملتان شریف میں ہے۔ جس نے حاضری کی سعادت نہیں پائی اس کو دعوت دوں گا ضرور ایک مرتبہ حاضری دیں۔ رفیق بھائی آپ نے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی؟ جی جی الحمدللہ۔ کتنی بار حاضری دی ہے؟ میں نے 2 بار حاضری دی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ کیسی تو فیلنگ ظاہر ہے تھی؟ کیا بزرگان دین کے مزار پر تو یہ تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، روحانیت کو تقویت ملتی ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کا تو کیا کہنا کہ وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ نیاز بھائی آپ نے حاضری دی ہے؟ الحمدللہ، اور یہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے ہی حاصل ہوا، کیونکہ جب ملتان شریف کے اندر اجتماع ہوا تو وہاں پر جانے کا الحمدللہ سعادت ملی، اور پھر وہیں پہ جو ہے مزار شریف میں حاضر ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ جب ہم پہلی مرتبہ گئے تھے تو اس وقت بہت شدید گرمی تھی، اور الحمدللہ جب ہم مزار شریف کے اندر داخل ہوئے تھے تو ہمیں ایک دم ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا، اور وہ جو گرمی ہمیں باہر تھی وہاں پر رتی نام بھی نہیں تھا۔ کتنے سال پہلے کی بات ہوگی یہ صحیح طرح سے تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو اندازاً میرے کو یاد پڑ رہا ہے کم و بیش کوئی 20 سال پہلے یا کچھ اس سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اجتماع ہمارا اولین مرکز گلزار حبیب میں ہوا کرتا تھا، اور جب حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا یہ تو 20 سال ہی جناب، یہ 24 سال پرانی بات ہوگی۔ جی جی بالکل، کچھ یہ 2000 سے پہلے کی بات ہے یہ۔ لیکن خیر دیکھیں، یادیں جو ہے نا، یادیں انسان کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اچھی یادیں ہوں تو مزہ دیتی ہیں، اور اگر یادیں اچھی نہ ہوں تو پھر تکلیف دیتی ہیں۔ عرض کروں گا کوشش کریں ایسی یادیں چھوڑ جائیں اپنوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں، کہ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے۔ ایسی یادیں نہ چھوڑ کر جائیں کہ آپ کو برے لفظوں سے یاد کیا جائے۔ جب بھی آپ کی یاد آئے ایک تکلیف کا احساس ہو۔ اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت اور آپ کی مبارک زندگی کا ایک نمایاں پہلو جو میں عرض کروں، مجھے امید ہے کہ کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا، ان کی خوبصورت یادیں آج بھی ایسی ہیں کہ دلوں کو تر و تازہ کر دیتی ہیں۔ دور کیوں جائیں، قبلہ میر اہل سنت کی مبارک ذات کو دیکھ لیجئے۔ آپ کے ساتھ جس نے وقت گزارا ہے، جو آپ کے قریب رہتا ہے، جس نے کچھ بھی لمحے آپ کی صحبت میں گزارے ہیں، وہ آپ کو بڑے اچھے لفظوں سے یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ ماہ رجب کا برکت والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، ایک میسیج شامل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد پور شرقیہ سے راشد رضا بھائی ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو تا قیامت شاد و آباد رکھے، آمین۔ عدنان بھائی نے ماشاء اللہ بہت اچھا کلام پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اگر ممکن ہو تو عدنان بھائی سے گزارش ہے یہ کلام سنا دیں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، یہ کلام سنا دیں۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، بنت حسین گمبٹ سے یہ ایک میسیج ہے۔ میرا نام امجد رضا ہے، میں صدقہ سے بات کر رہا ہوں۔ بچوں کو ماہ رجب کیسے بنانا چاہیے؟ بچوں کو ماہ رجب کیسے گزارنا چاہیے؟ بچوں کو کیسے گزارنا چاہیے جی؟ کسی بڑے سے پوچھتے ہیں،
جی کیا کہتے ہیں رفیق بھائی، بچوں کو کیسے گزارنا چاہیے؟ جی جی، بچوں کو بھی ظاہر ہے نیکیوں میں، اچھے کاموں میں یہ ماہ رجب جو ہے نا گزارنا چاہیے. بچے کیا کیا کام کر سکتے ہیں، کچھ ایسا بتائیں نا بچوں کے لیے. بچے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھنا بچوں کے لیے تو مشکل ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہیں. دیکھیں بچے اگر جیسے 7 سال کی عمر ہو گئی ہے تو پھر ظاہر نماز ان کو ظاہر پڑھنی چاہیے، چاہے رجب ہو. نماز کے ساتھ کچھ نفل پڑھ سکتے ہیں. جی جی، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کا ورد کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے، اگر قرآن پاک پڑھانی ہے تجوید کے ساتھ تو اس کی وہ تجوید مدرسۃ المدینہ الحمدللہ لگتے ہیں. خاص ماہ رجب کے اندر نیاز بھائی، خاص ماہ رجب میں جیسے بچے نے سوال کیا ہے، رجب ہے، شعبان ہے، پھر آگے رمضان، اب بچے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ مزید آپ اگر فرمائیں. اس میں سب سے آسان جو اگر میں عرض کروں تو ہمارے مدنی چینل کے اندر کڈس چینل جو ہے، بچوں کا جو مدنی چینل ہے، اگر یہ اس کو پابندی سے دیکھیں ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت ایسے سلسلے ہیں کہ جس کے اندر سکھایا بھی جاتا ہے، اور اس میں بچوں کو دیکھ کے بچہ اس کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ عمر ہم تقاضا ہے تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کی طرف عمر کے لائق کے دیکھتے ہوئے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. پھر وہ اگر ان کے گھر کا ماحول ماشاءاللہ سے ایسا ہے کہ ان کے بڑے روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بچہ ان کو دیکھ کر بھی اس طرف راغب ہوگا. اور وہ اگر اتنی اس کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو وہ ایک روزہ بھی اگر رکھے تو انشاءاللہ اللہ ہمت توفیق دے تو وہ روزہ بھی رکھ سکے گا. بہت اچھا ماشاءاللہ. رفیق بھائی یہ بتائیے گا، ماہ رجب کے حوالے سے میں چاہوں گا مزید کچھ بتائیے گا کہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے محبوب بندوں کی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑے محبوب اللہ کے جو بندے ہیں نا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے بعد صحابہ کرام ہیں. ان کا معمول کیا ہوا کرتا تھا؟ پھر اولیاء کرام، اللہ کے جو محبوب بندے، ان کا مبارک انداز رجب میں کیا ہوا کرتا تھا؟ اس حوالے سے بتائیے. لبیک. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث پاک ملتی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کا تعلق جس شخصیت سے ہوتا ہے تو جتنا رتبہ اس شخصیت کا بڑا ہوگا، اس وہ تعلق رکھنے والی شے کا بھی رتبہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کتنا اس رجب کے اہمیت کے لیے، اس کی بزرگی کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. میں یہاں پر ایک آپ کو قرآن پاک کی آیت سناؤں، میں چاہوں گا پھر آپ اس کو مزید آگے بڑھائیے گا. جیسے آپ نے گفتگو کی نا کہ انسان جس چیز سے تعلق کسی بڑی چیز کا ہوتا ہے تو اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ایمان والے کے لیے سب سے بڑھ کر وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی محبت. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب ایمان والے کو جب یہ پتا چلا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے تو اب اسے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. محبت میں عبادت کریں گے تو اس کا لطف ہی پھر دوبالا ہو جاتا ہے. عبادت میرے عادت میں، تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل. رجب کا واسطہ دیتا وہ فرما دے کرم مولا. رجب کا واسطہ دیتا وہ فرما دے کرم ماشاءاللہ. جی رفیق بھائی کچھ آپ فرما رہے تھے. جی راشد بھائی، جیسے آپ نے سوال کیا نا، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے نا فیض حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ پسند کرتے تھے کہ ان کا انتقال کسی اچھے کام، مثلاً روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، غزوے میں شریک ہوتے ہوئے اور رمضان کے روزے وغیرہ رکھتے ہوئے
ان کے دوران جو ہے ان کا انتقال ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس حال میں بندہ مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. بے شک. ٹھیک ہے نا. انگلش میں ایک ہے پروورب, if it ends well all is well, کہ اگر کسی چیز کا اختتام صحیح ہوگا نا تو پھر وہ ساری چیز پورا پروجیکٹ صحیح ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ حدیث پاک میں اس کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا کہ ان کا صحابہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ خواہش یہ کیا کرتے تھے کہ رجب میں ہماری وفات ہو اور روزے کی حالت میں ہمارا انتقال ہو. اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک نیک عالم دین ماہ رجب المرجب سے پہلے بیمار ہو گئے. اور بیمار ایسے ہوئے کہ بچنے کی امید نہیں تھی, تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ عز و جل, رجب کا مہینہ جو ہے وہ مبارک مہینہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ مجھے موت اسی مہینے میں آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور وہ رجب کا مہینہ بھی پا لیا انہوں نے, اور اسی ماہ میں ان کا انتقال ہو گیا. سبحان تو اللہ. یہ ماشاءاللہ اللہ کے محبوب بندوں کا یہ مبارک انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ ماہ رجب میں عبادت بھی کرتے تھے اور ماہ رجب میں مرنے کی دعا بھی کیا کرتے تھے. نیاز بھائی ایک سوال آیا ہے, آپ یہ بتائیں کہ رجب میں سب سے پہلے کون سی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے؟ دعوت اسلامی میں کس چیز کی زیادہ ترغیب دی جاتی ہے اور رجب میں جس چیز کو زیادہ کرنا چاہیے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ راشد بھائی, جیسے کہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں اللہ نے محبوب بندے, اور اس میں پھر رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کی نسبت سے جو زیادہ ترغیب اور جو زیادہ فضیلت ہے وہ روزے مبارک کی ہمیں حاصل ہوتی ہے, اور روزے کی بہت فضیلت ہمیں روایتیں بھی ملتی ہیں. جیسا کہ حضرت عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, مروی ہے کہ جس نے ماہ رجب کے اندر 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی فضیلت کہ یہ رجب کے روزے کی, اس لیے زیادہ سے زیادہ روزے کی ترغیب ہے. اسی طریقے سے جس نے ماہ رجب کے اندر 10 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ فضیلت ہے. اسی طریقے سے جنت میں ایک محل ہے کہ وہ اس قدر بڑا ہے کہ اس کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے, اور اس محل کے اندر وہ خوش نصیب جائیں گے جو کہ ماہ رجب کا روزہ رکھتے ہیں. واہ کیا بات ہے, کیا بات تو ہے. یہ فضیلت ہے ماہ رجب کی. اچھا, جس نے اس فضیلت کو سمجھا, حاصل کرنے کی کوشش کری, اس میں سب سے پہلے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کا یہ معمول ہوتا تھا, یہ پسند کرتے تھے کہ جب ماہ رجب شریف تشریف لے کر آتا تھا تو یہ عمرہ کرنے کی غرض سے وہاں پہ چلے جاتے تھے اور عمرہ ادا کیا کرتے تھے. ان کا یہ شوق ہوا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے رجب کی فضیلتیں, رحمتیں, برکتیں لوٹنے کا. سبحان اللہ. تو ہمیں اپنے ان بزرگان دین سے سبق حاصل کرنا ہے. پھر دعوت اسلامی کا ماحول, امیر اہل سنت اور ہمارے مبلغین جن کو بھی آپ دیکھیں وہ اسی طرف ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں. ایک ایسا دن بھی آ رہا ہے کہ جس کے اندر تو فضیلت ہی فضیلت ہے, اور وہ کون سا دن ہے ہمارا 27 رجب. سبحان اللہ. کہ اس کی فضیلت الحمدللہ کیا کہیں. کیا کہ سبحان اللہ. میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں نیاز بھائی, آپ نے اگر یوں کہا جائے کہ رجب شریف میں کون سی عبادت زیادہ کرنی چاہیے تو آپ نے ایک بات فرمایا کہ ماہ رجب میں زیادہ روزے رکھنے چاہیے. اور روزے رکھنے کی کیا فضیلت؟ ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جہنم سے وہ محفوظ رہے گا, جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. اور ایک فضیلت ماہ رجب میں جو روزے رکھے گا انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی اس پہ یقیناً رحمتیں ملیں گی, برکتیں ملیں گی اور بہت کچھ انشاءاللہ نصیب ہوگا. اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے, ماہ رجب کے اندر صحابہ کرام کا, اللہ کے محبوب بندوں کا کیا شوق ہوا کرتا تھا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں, عمرہ کرنے کے لیے جائیں, مدینے کا سفر کریں. سبحان اللہ. اللہ پاک سے ہم بھی امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. جی کال دیجیے گا. میں گلگت پاکستان سے بول رہا ہوں. میں آپ کو ایک سوال کروں گا, ماہ رجب میں کس دن روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے؟
ماہ رجب میں کس دن روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے؟ عدنان بھائی آپ ہی بتائیے۔ ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ جو ہے وہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوسرے دن کا روزہ اگر رکھیں گے تو یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ سبحان ہے، اللہ۔ اور پھر تیسرے دن کا روزہ رکھیں گے تو یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اگر روزہ رکھ لیں تو یہ ثواب پھر تو ملے گا نا؟ ثواب تو ملے گا، بالکل۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی دن روزہ نہیں، ثواب کا انبار لگ جائے گا، انبار۔ سوال کیا کہتا ہے، ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ میں اس لیے عدنان بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے پیارے مبلغ بھی ہیں، عموماً نعت خواہ کے طور پر اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کوئی اسکرین پر بولتے کم ہیں، گفتگو نہیں ہوتی تو، لیکن ماشاءاللہ بہترین قسم کے مبلغ بھی ہیں، امام صاحب بھی رہے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، بڑی اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں برجسہ کوئی باقاعدہ نہیں تھا کہ سوال کیا ہوگا، لیکن ماشاءاللہ مطالعہ ہے، امیر اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، مدی چینل پر بھی ہوتے ہیں تو بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ اچھا جی، ایک عدنان بھائی خاص آپ کے لیے میسیج آیا ہے ساجد علی بھائی کا، اب یہ پتہ نہیں کہاں سے ہیں، نام اگر شہر کا بھی لکھتے تو اور خوشی ہوتی۔ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی سے گزارش ہے جو کلام آپ نے حیدرآباد ذہنی آزمائش میں پڑھا تھا وہ کلام سنا دیں۔ کون سا کلام پڑھا تھا بھائی آپ نے؟ ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بنت ذوالفقار علی، ان کا میسیج ہے ناز سنا دیں ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ٹھیک ہے، سلام وعلیکم السلام۔ راشد بھائی خواجہ صاحب کی سیرت کے متعلق بھی معلومات دیجئے پلیز، اور ایک ساتھ میں یہ کہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا کلام کی فرمائش ہے۔ بنت عبداللطیف چشتیاں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایکسٹرو میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ 6 رجب کو خصوصی طور پر ہمارا پروگرام ہوگا، اس میں ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک مشورہ دوں گا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک تعلیمات، آپ کے احوال اور سیرت کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے فیضان خواجہ غریب نواز۔ فیضان خواجہ غریب نواز، اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net پر جا کر آپ PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ پر جا کر اس کتاب کو آپ طلب کر سکتے ہیں، مطالعہ کریں، اور بالکل کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، ان کا مبارک انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ اچھا جی، مزید ایک میسج کو شامل کرتے ہیں۔ میرا نام غلام قادر ہے، میں بورے والا سے بول رہا ہوں، ناز سنا دیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ عدنان بھی لگتا ہے یہ آپ کی ماشاءاللہ پہچان یہ بن گئی ہے۔ سید احمد رضا اتاری بورے والا، اچھا جی، عدنان بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں، تیری ذات خواجہ خواجگاں۔ چلیں جی، عدنان بھائی سے آخر میں اس منقبت کے چند اشعار سنیں گے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرا بگڑا ہوا سنوار دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو، میرا بگڑا وقت
سوار دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ، ایک نگاہ 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 کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی حال ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے، یہ بہار چشت کا پھول ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے، میرا خواجہ، میرا خواجہ، میرا خواجہ ہند کا راجا، میرا خواجہ، میرا خواجہ عطا رسول ہے، یہ بہار چشت کا پھول ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے، یہ بہار چشت کا پھول ہے، یہ بہار گلشن فاطمہ، یہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، تیری شان خواجہ معین الدین، تیری شان خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب بندے، اور آج ہمارا موضوع وہ ہے ماہ رجب کی عبادات۔ ماہ رجب میں آپ نے سنا نوافل کی کثرت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور مدینہ پاک جانے کی تڑپ رکھنی ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر ماہ رجب میں کرے۔ ماہ رجب کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار بھی کرنا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ماہ رجب میں کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اللہ پاک سے بخشش کی دعا کرے۔ جو شخص ماہ رجب میں 3000 مرتبہ اس طرح استغفار کرے گا، وہ اللہ کی رحمت سے امید ہے بخش دیا جائے گا۔ کہ اس طرح استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ یہ استغفار کیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی عظمتوں برکتوں کے کیا کہنے۔ اللہ کریم نے آپ کو ایسا نوازا ہے کہ آپ ایک تو حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر آ کر جب آپ نے لوگوں کو راہ حق کی طرف بلانا شروع کیا، جب آپ نے لوگوں کو اللہ کے قرب کی منازل کو طے کروانا شروع کیا، جب آپ نے لوگوں کو برائیوں سے روکنا شروع کیا، تو آپ کی نیکی کی دعوت کی برکت سے ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اللہ والے ایسے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی راہ خدا میں لگا دیتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی سر بلندی میں لگاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کا نام قیامت تک کے لیے دلوں کے اندر نقش کر دیتا ہے۔ وہ خود دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا نام دلوں کے اندر زندہ رہتا ہے۔ لوگ ان کی عظمت و شان کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک بزرگ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اللہ کریم کی ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ خواجہ صاحب کی برکت سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کا ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا خاص
ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام